السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، قرآن مجید کی تفسیر چل رہی ہے اور الحمدللہ ہم نے 507 درس مکمل کر لیے ہیں۔ یہ درس نمبر 508 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 کی تفسیر آج آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کی جو آیت ہے اس کا تعلق وصیت سے ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، دولت کماتا ہے، اس کی زندگی کا ایک آخری دن آتا ہے، پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو کچھ کہ آدمی نے اس دنیا میں کمایا، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، وہ سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ عموماً لوگ اپنا سب کچھ کمایا ہوا اپنی اولاد کی نظر کر جاتے ہیں، یا ان کے جو وارث ہوتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ماں باپ، بھائی۔ ابھی ایسے وقت میں جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے وراثت، دوسری ہے وصیت۔ وصیت آدمی جو کرتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3 جس کو کہا جاتا ہے، اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی یتیم خانہ بنا دے، یا کوئی مسجد تعمیر کر دے، یا بورویل کھود دے، یا کوئی اور دین کا کام کرے، یا کسی اور کو جو وارث نہیں ہے ان کے علاوہ کسی اور کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ ان کو دے دیے جائے۔ اسی وصیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے، شہادت شہادت ہونی چاہیے، گواہی ہونی چاہیے، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب، حضر آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، حین الوصیہ وصیت کے وقت، اثنانی دو، ذوی عدل عادل شخصوں کی، منکم تم میں سے، او یا آخرانی دو اور ہو، من غیرکم تمہارے علاوہ، تمہارے مسلمانوں کے علاوہ، ان اگر انتم تم ضربتم سفر کر رہے ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، لا نشتری کہ ہم نہیں لیتے بھی اس سے، اس قسم کے بدلے، ثمنن کوئی قیمت، ولو اگرچہ کہ کانا ہو وہ، ذا قربا رشتہ دار، ولا نکتم اور ہم نہیں چھپاتے، شہادت اللہ اللہ کی گواہی کو، انا یقیناً ہم، اذن اس وقت، لمن الآثمین البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ ترجمہ دیکھیے کیا ہے، مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو گواہی کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم گواہی کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔
پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عادل اعتبار والے 2 اشخاص گواہ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ بنا۔ تیسری بات یہ بتائی اگر تم کو ان گواہوں کے بارے میں کچھ شک ہو تو ان کو نماز کے بعد ان کو روکے رکھو۔ چوتھی بات یہ بتائی وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے عوض کچھ نہیں لیں گے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی خاص پس منظر میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بنی سہم کے قبیلے کا آدمی تھا۔ وہ شخص 2 آدمیوں کے ساتھ سفر کو نکلا، تمیم داری اور عدی، ان دونوں کے ساتھ نکلا۔ سفر ہی کی حالت میں بنی سہم کے اس شخص کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ مجھے اس دنیا سے جانا، حالت خراب ہو گئی، اس کی بیماری غالباً تھا اور اس کی موت کا وقت جب سامنے آیا تو اس نے اس وقت وہاں اپنے جو 2 ساتھی تھے، یہ نصرانی تھے، تمیم داری اور عدی، یہ دونوں جو ہے نصرانی تھے، ان دونوں شخصوں کو اس نے گواہ بنایا اور اس نے اپنی وصیت اس میں لکھی کہ یہ فلاں 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 سامان ہے، سامان کی پوری فہرست اس نے لکھی اور لکھ کر کہا کہ یہ میرے وارثوں تک تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دیں۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تمیم داری اور عدی یہ دونوں کے دونوں واپس آئے اور درمیان میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی۔ گڑبڑ یہ کی کہ جو چاندی کا جام تھا، ایک پیالہ تھا، اس کو انہوں نے، جس میں سونے سے کام بھی کیا ہوا تھا، وہ قیمتی تھا، اس کو انہوں نے اس میں خیانت کا معاملہ کیا، کہیں بیچ دیا۔ اب واپس آ کر اس کے جو وارث تھے بنی سہم کی اس قبیلے کے اس شخص کے جو وارث تھے، ان وارثوں کو پورا سامان انہوں نے حوالے کیا اور وہ فہرست بھی ان کو دی۔ جب ان کے وارثوں نے، بنی سہم کے اس شخص کے وارثوں نے دیکھا سارا سامان تو موجود تھا مگر چاندی کا وہ جام موجود نہیں تھا، انہوں نے جو ہے عدی سے اور تمیم داری سے مطالبہ کیا کہ تم نے جو ہے اس میں کچھ گڑبڑ کی۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ لیکن چلتے چلتے مکے کے ایک تاجر کے پاس وہی چاندی کا جام مل گیا، اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے صاف طور پر بتا دیا کہ تمیم داری نے اور عدی، ان دونوں نے ہم کو یہ چیز جو ہے بیچی ہے۔ یہ بات نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی، مقدمہ پہنچا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی دونوں کو قسم دلائی تو ان دونوں نے قسم بھی کھائی کہ اس جام کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے چھپایا ہے۔ اس کے بعد وہ جام چونکہ مل گیا تھا مکے اور معلوم ہو گیا تھا، تو بہرحال جب یہ بات نکلی، سارا معاملہ پیش آیا، تو اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، جب وصیت کا وقت آئے، تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تمہیں وصیت لکھنے کا جو ہے کی ضرورت محسوس ہو، یعنی مال ہو تمہارے پاس، اس کی وصیت لکھنا چاہو، تو ایسی صورت میں طریقہ کار بتایا گیا کہ 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنائے، پہلا کام کیا، اور ان کو گواہ بنا کر جو بھی وصیت لکھنا ہے، جو بھی تحریر کرنا ہے، گواہ بنا کر لیتے ہو، یہ طریقہ کار ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں ہوتا ہے اور سفر کی حالت میں جو ہے بعض مرتبہ اپنی ہی قوم کا کوئی آدمی نہیں ملتا، تو یہاں یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہاری قوم کا، مسلمانوں کا کوئی فرد، 2 آدمی گواہ نہ مل سکے تو غیر مسلموں ہی میں سے معتبر قسم کے 2 آدمی کو تم گواہ بنا کر ان کو وصیت کر دو، اور جب ایسی صورت ہو تو یہ 2 گواہ بنائیں گے، ان کو جو ہے ان کی گواہی لی جائے گی، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر تم کو شک ہو کہ وہ لوگ جن کو گواہ بنایا گیا ہے غیر مسلموں میں سے
تو وہ ظاہر بات ہے کہ اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ان کو نماز کے بعد ٹھہراؤ، سب کے سامنے بٹھاؤ، نماز کے بعد ٹھہراؤ، وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے اس قسم، اس گواہی کے عوض کوئی چیز جو ہے یہاں ساز باز سے کوئی کام نہیں لیا ہے، کوئی اس کو بیچا نہیں ہے ہم نے، اور نہ ہی ہم نے جو ہے کوئی اللہ کی گواہی کو چھپایا ہے، صاف صاف طور پر ہم بولیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ بات وہ لوگ کہیں تاکہ وثوق کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ جو کچھ کے لکھنے والے نے لکھا ہے وہ بالکل درست لکھا ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو یا خلا کا معاملہ ہو یا لین دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں حکم یہ دیا ہے کہ اس کو تحریر میں لایا جائے، اس کو لکھا جائے، اس کو گواہ بنا لیا جائے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قرض کا بھی معاملہ کرو تو ایسی صورت میں لکھ لیا کرو۔ بعض مرتبہ جو ہے ہم رو رعایت میں، مروت میں یا بھولے پن میں بہت سے معاملات کر بیٹھتے ہیں اور اس میں تحریری طور پر سامنے بات نہیں آتی، لیکن جب تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم کو ہوش آتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا۔ اس لیے اسلام کے جو اصول ہیں، ان اصول کو ہر موقع پر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله